مصیبت ہے۔ کمپیوٹر بنا تھا تعلیم کے لیے، مگر برے لوگ چیزوں کا استعمال برا جلدی بنا لیتے ہیں، لہذا اس میں انٹرنیٹ کی ایک مصیبت آ گئی۔ اس انٹرنیٹ کو یہ عاجز انٹرنیٹ کہتا ہے۔ نیٹ کا مطلب جال اور انٹر کا مطلب اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ انٹرنیٹ ایسی مصیبت ہے، جس نے بھی لگانا شروع کر دیا وہ اس جال میں پھنس گیا۔ نوجوان بچیوں کی بات کیا کہنی، نوجوان بچوں کی بات کیا کہنی، ہم نے تو سفید بالوں والے لوگوں کے بارے میں دیکھا سنا پڑھا کہ وہ بھی اگر انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو چیٹنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کتنے لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں، ان کا انٹرنیٹ پہ بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ ہے جو سراسر خلاف شریعت اور حرام ہے۔ لہذا آپ یہ سوچئے کہ ایک پہلی مصیبت ٹی وی تھی، دوسری مصیبت انٹرنیٹ کی آ گئی، اس نے اور جال میں پھنسا دیا۔ لہذا بچیاں جو شریف بن کر رہنا چاہتی ہیں وہ اگر کام کرنے کے لیے کمپیوٹر کھولنے لگتی ہیں، بے اختیار کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر ایسی اناؤنسمنٹ آ جاتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹس آ جاتی ہیں جو ان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ نوجوان پھر اگر اپنے کمرے میں رات کو بیٹھا کام کر رہا ہے تو شیطان کیوں نہیں اس کو برائی کی طرف مائل کرے گا؟ اور پھر ماشاء اللہ ہم نے جوان بچوں کو کمرے بھی علیحدہ علیحدہ دیے ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ لگا کر کمرے کو لاک بھی وہ لگا دیتے ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارا بیٹا تو بیٹھا کام کر رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ 6 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے وہ بیٹھا چیٹنگ کر رہا ہے۔ خود نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم 6 گھنٹے 7 گھنٹے بیٹھ کر چیٹنگ کرتے ہیں اور کسی ایک سے نہیں بلکہ ایک وقت میں درجنوں کے ان کے پاس ای میل ہوتے ہیں، درجنوں کے ان کے ساتھ پاس وہ سارے قوائف ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنا اپنا پیغام دے رہے ہوتے ہیں اور معلوم نہیں عجیب تماشا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یوں سوچئے کہ اس ذریعے سے آپ کے گھر میں آپ کی اولاد کو بگاڑنے والا ایک اور ذریعہ موجود ہے، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ پیسہ بھی آپ کا لگا لیکن آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے یہ آپ کی اولاد کو دین سے بگاڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا رہے ہیں، ماں باپ کا بھی نافرمان بنا رہے ہیں۔ تو آپ نے پیسے بھی لگائے، اپنی اولاد کو بھی بگاڑا، تو اسی کو تو نقصان کا سودا کہتے ہیں۔ اب تو ایک اور مصیبت سیل فون کی آ گئی۔ لوگوں نے بنایا تھا کہ بزنس والوں کو اور دفتر والوں کو اس میں آسانی ہو جائے، مگر یہ سیل فون کچھ لوگوں کے لیے ہیل فون بن گیا اور وہ اس کے اوپر اب تو چیٹنگ بھی آ گئی۔ لہذا جو کام ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے کرنا پڑتا تھا اب وہ تو سیل فون کے اوپر آپ بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے واقعات بتائے گئے کہ نوجوان بچے جب کسی بچی کے حسن سے متاثر ہوتے ہیں اس کو برائی کے اندر پھنسانا چاہتے ہیں، خود سیل فون کا کنیکشن لے کر اس بچی کو پہنچا دیتے ہیں۔ بچی چھپا چھپا کے وہ سیل فون اپنے پاس رکھتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ اب میرے پاس کوئی نہیں تب اس نوجوان سے باتیں کرتی ہے اور ان باتوں میں بھی پھر ایک لذت ہوتی ہے اور اس طرح چھپے چھپے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں پھر دل پہ خوف خدا کا کیا اثر ہو، دل میں عبادت کا کیا اثر ہو۔ اس وقت میں ہم ایسے مصیبتوں اور فتنوں میں پھنس گئے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا مشکل ہو گیا۔ واقعی یہ قرب قیامت کا دور بڑا مشکل دور ہے۔ پہلے وقت میں گناہ کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی تھی، پھر موقع نکلا کرتے تھے۔ آج تو گناہ سامنے اسکرین پر موجود ہے، انسان تنہائی میں بیٹھا ہے، گناہ کے لیے سیل فون موجود ہے، گناہ کے لیے ٹی وی موجود ہے، گناہ کے لیے لٹریچر ایسا آ گیا کہ وہ لٹریچر ان کو گناہوں کے راستے بتا رہا ہے۔ لہذا ان مصیبتوں کی وجہ سے نوجوان نسل کے لیے نیک بن کر رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے ان سب چیزوں کو بنیاد کو ہی ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر شریعت نے موسیقی کو حرام قرار دے دیا، اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں دنیا میں اولاد موسیقی کو توڑنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ تو اولاد موسیقی کو توڑنا یہ نبی علیہ السلام کا مقصد تھا۔
ایک نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی جگہ کوئی آدمی موسیقی سنتا ہے تو اس کے دل میں زنا کی خواہش ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے بارش برسنے کے بعد زمین میں گھاس پیدا ہوتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بارش برسے تو زمین میں فوراً گھاس اگاتی ہے. حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو انسان میوزک سنے گا اس کے دل میں اس طرح زنا کی خواہش پیدا ہوگی. اور اگر بچیوں کے پاس ڈسکو پلیئر ہر وقت ہوں گے اور اپنے پسند کے گانے بجانے کے سلسلے ہوں گے, پھر یہ بچیاں عفیف زندگی کیسے گزاریں گی؟ یہ اور بات ہے. ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچی کر کیا رہی ہے. ذرا اس بچی کی ہسٹری دل سے کھول کے دیکھیے, پھر پتہ چل جائے کہ ان 10 سالوں میں اس نے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے کیا کچھ نہیں کیا. انسان کانوں کو ہاتھ لگائے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے ماں باپ اس کا خیال رکھیں. اولاد کے بگاڑنے والی جتنی یہ چیزیں ہیں ان سب کو جو ہے اپنے گھروں سے دفع دور کرنے کی کوشش کریں. گھر کے ماحول کو نیکی والا بنائیں تاکہ بچوں کے لیے نیکی کی زندگی گزارنا آسان ہو جائے. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن, هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان, هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن, هي الحلقات تملأني بحب